ان لوگوں کا راستہ جن سے آپ کا ہوگا۔ انعام ہوا تھا اللہ کے انبیاء پر، انبیاء کی اطاعت کرنے والے صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر، جنہیں سب سے بہتر ساتھی قرار دیا اللہ رب کریم نے۔ تو یہ ہدایت کی طرف سب سے بہترین دعا ہے، کیونکہ ایک انسان اگر سیدھے راستے پہ چل پڑتا ہے تو اس کی زندگی بن گئی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ دنیا میں اگر سیدھے راستے پہ چلے گا اس کی آخرت بھی سنور جائے گی، اگر دنیا میں سیدھے راستے پہ نہ چلا تو دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ دنیا کی درستی کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے، آخرت کی درستی کے لیے بھی کچھ علوم کی ضرورت ہے۔ جب تک ان دونوں علوم کے ساتھ انسان کا تعلق نہیں بنتا، وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ قرار نہیں دے سکتا۔ دیکھیے، ایک ہمیں دنیا کی ضرورت ہے معاش کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، اس کے لیے ہم جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو درست سوچ والے انسان ہیں، جو نادرست سوچنے والے انسان ہیں ان کی بات میں نہیں کر رہا، جو ٹھیک سوچ رکھتے ہیں وہ اپنی دنیا کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی صنعت کار ہے، کوئی کاشتکار ہے، کوئی زراعت والا ہے، کوئی زمینوں میں کام کرتا ہے۔ تو بہرحال اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنے معاش کی درستی کے لیے محنت کرتے ہیں اور علوم بھی سیکھتے ہیں، تجارت کے اسلوب سیکھتے ہیں، اسی طرح صنعت کے اسلوب بھی سیکھتے ہیں تجربے سے یا اپنے دوست احباب سے یا اپنے بزرگوں سے۔ یہ علوم مفیدہ فی دنیا کہلاتے ہیں، یعنی وہ علوم جو انسان کو دنیا میں فائدہ دیتے ہیں، اور اگر اس میں سیدھی رہنمائی مل گئی ہے تو دنیا کامیاب ہے۔ ہم مسلمان چونکہ اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی کے بھی قائل ہیں، جسے ہم برزخی زندگی کہتے ہیں اور یا پھر قیامت کی زندگی کہتے ہیں۔ اس کی درستی کے لیے بھی ہمیں اس سے زیادہ سوچ ہونی چاہیے جو سوچ دنیا کی درستی کے لیے ہے۔ خدا میں وہ بھی آتا ہے، اللہ من یسألک الہدیٰ، اللہ ہمیں رہنمائی فرما کہ دنیا جس طرح ہم ٹھیک کرتے ہیں اپنے انداز میں، اسی طرح ہماری آخرت بھی درست بن جائے، تو پھر آخرت کو علوم حاصل کریں۔ یہ جو اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لکھے پڑھے لوگ، وہ بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ کے لاکھوں روپیہ ماہانہ مشاہرہ لے کے پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھر رہا، پھر بھی رشوت کھاتے ہیں، پھر بھی سودی کاروبار کرتے ہیں، پھر بھی وہ انسانیت کی خدمت کے بجائے اپنی خدمت کو فوقیت دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ یہی سوچ ہے کہ ان کو دنیا کی فکر تو لائق ہو گئی لیکن آخرت کی فکر نہیں لائق ہوئی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہیں آیا۔ اور وہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف آنا تھا علوم دینی سے، کتاب و سنت کی معرفت سے، جس میں اللہ رب کریم نے اپنی ذات کا تعارف دیا ہے قرآن مقدس میں۔ تو جو انسان دنیا کے معاملات کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ایک حاکم اعلیٰ کائنات کا موجود ہے جو میری نگرانی فرما رہا ہے، مجھے غلط کام نہیں کرنے چاہیے۔ اس طریقے سے دنیا بھی سنور جائے گی اور بینی یہی آخرت کی سنوار بھی ہے، آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرما کے ہمیں بہت بڑی تلقین فرما دی ہے، اللہ من یسألک الہدیٰ۔ دوسرا لفظ ہے تقیٰ، اللہ مجھے تقویٰ کی زندگی عطا کر۔ تقویٰ کی زندگی کیا ہے؟ اللہ کے احکام اوامر کے مطابق زندگی گزارنا اور جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ان سے دور رہنا، یہ تقویٰ ہے۔ اوامر یعنی اللہ کے احکام کہ یہ کام کرو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، انہیں کرنا، اور جن کاموں سے روک دیا، منع کر دیا، ان سے رک جانا، یہ تقویٰ ہے۔
اس تقویٰ کے حوالے سے اللہ رب نے فرمایا ھدی للمتقین کہ متقین کے لیے ہدایت جو ہے وہ قرآن ہے. جو تقویٰ کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہدایت رہنمائی قرآن میں ملے گی. آپ کو صرف ریاضی میں نہیں ملے گی، صرف طبی علوم میں نہیں ملے گی، خود ساختہ الہیات کے علوم جو لوگوں کے اس میں نہیں ملے گی. زمینی علوم، زمینوں کو آباد کرنا وغیرہ ان میں نہیں ملے گی. یہ ملے گی کتاب و سنت میں. جب تک ان علوم کے ساتھ آپ یہ تڑکا نہیں لگائیں گے کتاب و سنت کی تعلیم کا، اس وقت تک آپ نہ دنیا کی زندگی کو ٹھیک سنوار سکتے ہیں نہ آخرت کی زندگی کو، جسے خاسرۃ دنیا والآخرہ کہا گیا ہے. خاسرہ فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا میں بھی خسارے میں رہے گا اور آخرت میں بھی خسارے میں ہے. دیکھیے کتنے اختصار کے ساتھ اللہ رب کریم نے متقین کی صفت بیان کر دی. ھدی للمتقین کی عظیم کتاب قرآن متقین کے لیے رہنما ہے. متقین وہ لوگ الذین یؤمنون بالغیب. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بغیر دیکھے بہت سے حقائق تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ نے بتا دیے ہیں، رسول نے بتا دیے ہیں، بس ان کا یقین ہے. اللہ نے اپنی ذات کا تعارف دے دیا ہے. اللہ نے جس کائنات میں مخلوق پیدا کیا آسمان میں اس کا علم دیا ہے. اللہ رب کریم نے اس زندگی کے بعد جو زندگی ہے اس کے علوم ہمیں بتا دیے ہیں، قرآن مقدس میں اور احادیث میں. قیامت کے حوالے سے باتیں بتا دی ہیں، جنت اور نار کے حوالے سے بتا دی ہیں، ملائکہ اور فرشتوں کا کردار بتا دیا ہے. یہ سارا غیب ہے. پہلی صفت وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے سے مان جاتے ہیں، یؤمنون بالغیب. دوسرا ان کا کردار ہوتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کہ نماز ٹھیک طریقے سے ادا کرتے ہیں. صرف بھگتاتے نہیں نماز بلکہ درست طریقے سے ادا کرتے ہیں. اقامت کا معنی یہی ہوتا ہے یقیمون الصلاۃ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تقویٰ کی صفت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو انہوں نے مال کمایا ہے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری ذاتی کاوش کا نتیجہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کوئی دینے والا ہمیں دے رہا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہم نے جو ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کوئی بے وقوف بے سمجھ آدمی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس جو چند ٹکے جمع ہو گئے ہیں، یہ جاگیر بن گئی ہے یا دکانیں میری بن گئی ہیں، یہ میری ذاتی کاوش ہے. نہیں، ذاتی کاوش نہیں. اس کے بیک میں، اس کے پیچھے ایک ہاتھ کار فرما ہے، وہ ہے رب کائنات کا ہاتھ. رب کائنات کا ہاتھ کا لفظ میں نے بول دیا، وہ بے مثل بے مثال ہاتھ ہے، اس کو ہم تشبیہ نہیں دے سکتے کسی چیز کے ساتھ. تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ میں یہ معنی بنا کہ ہم نے جو ان کو روزی دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کوئی احسان نہیں کرتے. روزی ہم نے دی ہے. ان الارض للہ یورث من یشاء. یہ زمین اللہ کی ہے، جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے. رقبہ کسی کو دے دیا، کسی کو نہیں دیا. دکانیں کسی کو دے دی، کسی کو نہیں دی. پلاٹ کسی کو دے دیے، کسی کو نہیں دیے. یہ سارا امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. روزانہ جو کماتے ہو، یہ عقل اور فکر کمانے کی کس نے دی ہے؟ یہ وسائل زندگی کس نے مہیا کی ہیں؟ ان چیزوں کو کس نے بنایا ہے؟ خوراک کی چیزوں کو کس نے بنایا ہے؟ آسمان سے پانی کس نے اتارا ہے؟ زمین میں استعداد کس نے پیدا کی ہے؟ تو بندہ کہتا ہے کہ میں نے کمایا. کیوں کہتا ہے؟ یہ تو ہے حماقت، بے سمجھی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہم نے ان کو روزی دی، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ متقین ہیں. اللہم انی اسألک الہدی والتقی. اللہ مجھے ہمیں ہدایت عطا فرما، اہدنا الصراط المستقیم والی ہدایت، اور تقیٰ عطا فرما. یہ جو میں نے ابھی معنی کیا. آگے پھر ہے والذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. کہ جو آپ سے پہلے اللہ نے اتارا انسانوں کی رہنمائی کے لیے اسے بھی مانتے ہیں، اور جو اے رسول پاک آپ کی طرف بھیجا جا رہا ہے قرآن اور حکمت اسے بھی مانتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون. اور آخرت کا یقین ہے. متقین کو آخرت کا یقین ہوتا ہے. انہی کو کہا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان اولیاء الا المتقون. ولی ہوتے ہی متقی ہیں، اور متقی جو بن گئے جن کی یہ صفت قرآن نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں فرما دی ہے، متقین کی صفات، یہی اللہ کے ولی ہیں.
یہ جو تصور بٹھا دیا گیا کہ اللہ کا ولی وہ آسمان پہ اڑ کے آتا ہے، خرق عادت کام کرا دیتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جو عام انسان نہیں کر سکتے، ولایت کا یہ تصور یقینی نہیں ہے۔ اللہ کسی کے ہاتھ سے کوئی کام کرا دے وہ مالک ہے، لیکن ولی کا معنی یہ نہیں، ولی کا معنی یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، ان اولیاء المتقون، جو متقی ہیں وہ ولی ہیں۔ اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہیں ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، وہ یہی ہیں جن کی صفات قرآن مقدس نے بیان کی ہے۔ آپ تجارت کریں ولی ہیں، لیکن اسلام کے مطابق۔ آپ صنعت کار ہیں، صنعتوں میں اللہ کے حقوق کا احترام کریں، اللہ کی ہدایات کا احترام کریں، حکمت کی ہدایات کا احترام کریں، آپ ولی ہیں۔ آپ کے لیے ان اولیاء المتقون کا تمغہ مل جائے گا آپ کو۔ اللہ نے فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کا ان کو یقین ہے، صرف رسمی نہیں مانتے کہ باپ دادا کہتے ہیں آخرت ہے، نہیں، جس کو یقین ہوتا ہے وہ تیاری بھی کرتا ہے، لہٰذا وہ تیاری کرتے ہیں۔ انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، عفت کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ میں پاک دامنی کی زندگی عطا کر، اور غنا بے نیازی، کہ اللہ تو اپنا ہمیں بنا لے اور سب سے بے نیاز کر دے، ہم کسی کے محتاج نہ بنیں، مستغنی کر دے مخلوق سے، ایک اپنا محتاج بنا، یہ ہے غنا، اس کی طلب کریں، اس کو مانگیں۔ یہ ساری باتیں کس طرح حاصل ہوتی ہیں؟ کتاب و سنت پڑھنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ خود مطالعہ کریں، اپنی اولاد کو مطالعہ کرائیں، تربیت کریں اور ادارے قائم کریں بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے، جن میں صحیح کتاب و سنت کی تعلیم دی جائے، تربیت کی جائے۔ صرف پڑھانا مقصود نہیں ہوتا، بچوں کی تربیت مقصود ہوتی ہے، تربیت کی جائے بچوں کی، تاکہ وہ جب بڑے ہوں تو بہترین مسلمان ہوں، دین کو سمجھنے والے ہوں، کوئی فتنہ انہیں گمراہ نہ کر سکے۔ اس انداز کی تعلیم و تربیت بچوں کی ہو جائے، اس کے لیے ادارے قائم کرنے چاہیے۔ بھائیوں کی کوشش ہے اس مقام پہ، مدرسے لڑکوں کے لیے کئی اپنے پاس موجود ہیں شہر میں، الحمدللہ اچھے انداز میں چل رہے ہیں، کام ہو رہا ہے۔ بچیوں کے لیے کوئی خاص نہیں ہے سوائے محدود انداز کے۔ تو اگر یہ کام ساتھی شروع کر لیتے ہیں تو ان کے لیے خوشخبری کی بات ہے، لیکن اس میں صرف چند ساتھی اکیلے نہیں چلا سکتے۔ یہ ادارے قائم کرنا آسان ہے، ان کو چلانا مشکل ہے، اس لیے سارے ساتھی مل کے اس کو اگر چلائیں گے تو یہ کام صحیح بنے گا، اور صرف چند دوستوں کے شوق سے یہ کام پایا تکمیل کو نہیں پہنچے گا۔ اللہ رب کریم ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ انہی مختصر الفاظ پہ کفایت کریں۔ اللہ رب کریم ہمیں راہ راست پہ چلائے، اور یہ دینی ادارہ جو قائم ہو رہا ہے اس کو اللہ تا دیر قائم سلامت رکھے، اور بچیوں کی تربیت تعلیم کے لیے اسے کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرا دیں ادارے کے لیے جو بڑھا رہے ہیں، ان کے لیے دعا کرا دیں، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا هب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا هب لنا من ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللهم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک۔ اللهم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شاننا کلہ لا الہ الا انت۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر الاسلام والمسلمین واہزم الکافرۃ من اليہود والہنود والمشرکین۔ اللهم اہزم الکافرۃ من اليہود والہنود والمشرکین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد۔